اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ملک زمان نصیر صاحب. رجب بٹ کی شادی میں فنڈنگ آپ کی تھی, پیسے آپ نے لگائے. نہیں یہ سارا جھوٹ ہے جی. ڈاکٹر نبیہہ چھوڑو آپ جانتے ہیں پلیز 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 ان کے متعلق نہیں. فیوچر میں ہم آپ کو پالیٹکس میں آتے دیکھ رہے ہیں پراپر. بالکل ملک صاحب سنیں آپ کی چھت بک ہو چکی ہے. ہو چکی ہے جی. ملک صاحب مجھے لگتا ہے گھڑیوں شڑیوں کا بھی شوق ہے آپ کو. وہ آپ کی جو آپ نے جو بات کی ہے نا گھڑیوں والی, میں سمجھ گیا ہوں. مجھے جو دے دیتا میں پہن لیتا ہوں. کبھی کسی دوست نے دھوکہ دیا؟ ہاں دیا. کون ایسا شخص ہے جس سے ملنے کی آپ کو شدید خواہش ہے؟ جو میرا بیسٹ ایک آئیڈیل ہے نا وہ ہے شعیب اختر. اگر آپ کو فلم میں کاسٹ کر لیتے ہیں میں تو ولن ہی آؤں گا. زیادہ پسندیدہ کیا ہے, شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ؟ اب آگے شلوار قمیض ہو گیا جی. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ پیٹ وڈا ہو گیا. سیاست یا بزنس؟ بزنس کرنا ہے تو اس کو سکیور کرنے کے سیاست بہت ضروری ہے. عمران خان کا نام سن کر ذہن میں پہلا لفظ کیا آتا ہے؟ میری جوانی برباد کی تھی. السلام علیکم ایوری بڈی, دس از می ہنا نیازی, اور آج میرے ساتھ ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین اور ایک سیاستدان موجود ہیں. خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اور پچھلے دنوں تو بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے, تو آج ہم نے سوچا ہم بھی ان کو بلائیں اور ان سے بات چیت کریں. اس وقت میرے ساتھ موجود ہے ملک زمان نصیر صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام جی. اللہ کا بڑا کرم, شکر اللہ سر. تعالیٰ. ایڈے وائرل نہ چاہ کے بھی وائرل. مطلب آپ الیکشنز, کشمیر الیکشنز کے دنوں میں ہم جو ایپ کھول رہے تھے آپ نظر آ رہے تھے. ہوا کیا تھا, گڑبڑ کیا تھی؟ دھاندلی کے کچھ الزامات تھے آپ کی جانب سے؟ نہیں الزامات تو نہیں تھے, میری طرف سے حقیقت ہی تھی. اچھا. میں کسی کو بھی الزامات نہیں لگاتا, میں تو پروف دے کے لگاتا ہوں. وہ ایسا تھا, کشمیر کا نا لاہور کا ایک سیٹ ہے ویلی کی, جی, اس کے اوپر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہوئے تھے. اس کے اپروکسیمیٹلی لاہور کے اندر نا 13 پولنگ اسٹیشن تھے. ٹھیک ہے. اب 13 پولنگ اسٹیشن کے اوپر یکے ایک ہی وقت میں 5 بجے پولنگ بند ہوئی ہے. ہمارے پولنگ ایجنٹوں کو ساری سائٹ سب کو باہر نکال دیا. اچھا, نہ صرف ہمارے کو نکالا بلکہ انہوں نے سارے بندوں کو نکال دیا. اب پولنگ ایجنٹوں نے رزلٹ لینا ہوتا ہے وہاں پہ. یہاں پہ لاہور کے اندر, پاکستان کے اندر جو کانسٹیٹیوشن ہے وہاں پہ چلتا ہے فارم 45, 47. کشمیر کے الیکشن کے اندر چلتا ہے فارم 25, 27. اب جب تک وہ ملنا تھا اس کے بعد ہی سارا چیزیں ہونی تھی. تو یہ ہوا کہ ہمارے پولنگ ایجنٹ کو انہوں نے باہر نکال دیا. باہر نکالنے کے بعد مجھے جب پتا چلا, میں اس ٹائم شادری کے قریب تھا, میں موقع پہ پہنچا ہوں. انہوں نے باہر پنجاب حکومت کی طرف سے یہ سارا ہوشیات کا استعمال کیا گیا تھا. انہوں نے باہر سارا وہ پولیس کو پورا الرٹ کیا ہوا تھا. پولیس ہی مین کرنے والی تھی. لاہور کے 22 ایس ایچ او کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ انہوں نے دھاندلی کرنی ہے, کیونکہ پہلے یہ ہمیشہ الزامات لگتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, لیکن اس دفعہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں تھا. انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے پنجاب پولیس کے خاص طور پہ بالخصوص لاہور پولیس کے تھرو کیا ہے, اور اس میں ملوث تھے ڈی آئی جی لاہور فیصل کامران صاحب. ان کی زیر سایہ یہ سارا کچھ ہوا ہے کشمیر کے الیکشن میں. اور جب میں وہاں پہ پہنچا ہوں تو انہوں نے کہا یہ لاٹھی چارج کریں گے. میں نے کہا لاٹھی چارج کے, میں سر پہ کفن باندھ کے آیا ہوں, کرو. وہ اتنی دیر ہوئی, انہوں نے کہا آگے بڑھو. میں کہا آگے کو, میں نے اپنی قمیض خود پھاڑی. میں کہا جو دیکھ لیتے ہیں جو ہوگا. پھر انہوں نے میرا پولنگ ایجنٹ تھا جو اندر بھیج دیا. اس سے پہلے ہی کام ہو گیا ہوا تھا. تو پولنگ ایجنٹ کو اندر میں بھیج کے وہاں سے نکلا ہوں. میں نے کہا میں آگے والے پولنگ اسٹیشن پہ جاؤں. وہ جو راستہ تھا اسی ٹائم انہوں نے بائی رزلٹ اویزا کر دیا. جہاں گیا ہوں بائی پہلے انہوں نے رزلٹ اویزا کر دیا گیٹ کے باہر. اور یہ تو ایسا الیکشن ہوا ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایسا الیکشن ہی ہوا. تو ایک سیاستدان ہونے کے ناطے کتنی تکلیف ہوتی ہے. ایک بندے نے نا بڑی محنت کی ہوتی ہے الیکشن کے دوران. الیکشن کے دوران وہ علیحدہ ووٹروں کو ملا ہوتا ہے, اس نے پیسہ خرچ کیا ہوتا ہے, اس نے محنت کی ہوتی ہے, کیمپینز کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کچھ ارمان لگائے ہوتے ہیں. لیکن جب این وقت آتا ہے, این وقت کے اوپر آ کے اس طرح کی یہ ہو بازی کوئی اور لے جاتا ہے. یہ پاکستان چ انج ہوندا ہے. نہیں خصوصی طور پہ ساڈے جڑے حکمران نے وہ کچھ انج کر دے. صحیح. تو کیا لگ رہا ہے, کوئی معاملات حل ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ کوئی کس چیز کے؟ یہ الیکشنز وغیرہ. اب کیا آگے فیوچر میں, آپ تو خود بھی آ رہے ہیں. میں بس یہ آپ کو بتانا چاہوں, یہ آج کیا مہینہ ہے؟ ابھی ہے اگست ہے نا. دسمبر جنوری دم بس کے اندر پیک اپ. اچھا, کس نے بتایا؟ کسی کو ہاتھ دکھایا ہے, کسی نے ذائچہ نکالا ہے, یا کوئی اندر کی خبر ہے, یا کسی چڑیا یا طوطے نے بتایا ہے؟ یہ میں نے کنڈلی دیکھی ہے کسی کی. کس کی کنڈلی دیکھی
دیکھی ہے آپ نے؟ पंजाब हुकूमत की कुंडली देखी है, آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کا ٹینیور جو ہے وہ جنوری تک ختم ہو جائے گا؟ खत्म हो जाएगा. کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے پنجاب حکومت کی پرفارمنس سے اگر ہم ترقیاتی دیکھیے کاموں کا جائزہ نہیں لیں؟ ترقیاتی کام نو ڈاؤٹ میں کسی کو ڈرائی نہیں کروں گی اس معاملے میں, میری کوئی دو رائے نہیں ہے. ترقیاتی کام انہوں نے کروائے ہیں, اچھے کروائے ہیں, لیکن میں ایک آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں. جی پلیز. یہاں پہ نا ایک بزنس مین صرف چاہتا ہے عزت, اس کو عزت مل جائے اس کے لیے اتنا ہی بڑا ہے. بڑا ہے. اور ایک بندہ کوئی اپنی 10 کروڑ کی دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے, اس کو ایک ملازم آئے, ملازم کی تنخواہ ہو کو 60,000, اس کو گریبان سے پکڑے, اس کے اوپر ایف آئی آر دے دے اور کہا جائے تمہاری دکان سیل ہے, 3 دن دکان نہیں کھلی. یہ کوئی پیرا نہیں فورس آ رہی ہے, پیرا آ رہی ہے, شیرہ آ رہی ہے, نیرا آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو کون کون سی انہوں نے فورس لگا دی ہے. جی. تو اس میں نا ایک نا بزنس مین کی نا اوقات بہت ہی بری طریقے سے ڈیمیج ہوئی ہے اس فورس کی وجہ سے, ان فورسوں کی وجہ سے. جو فورس انہوں نے, یہ جو بابو شابو بیٹھے ہیں نا, جی یہ ڈی سی صاحب, اے سی صاحب, یہ جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ بیسیکلی افسر شاہی ہیں. ان لوگوں نے نہ تو یہ کسی ایم پی اے کو کچھ اہمیت دیتے ہیں, نہ کسی لوکل باڈی کے کوئی ممبر کو کوئی اہمیت دیتے ہیں, اور یہ بیسیکلی حکومت کے اپنے ہی منسٹر صاحبان, ان کے اپنے ہی ایم پی اے صاحبان رو رہے ہیں اس وقت. اس وقت اتنے رسوا ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کی بیچاروں کی کوئی چلتی ہی نہیں ہے, کوئی اہمیت ان کی, ان کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے. وہ آپ اکثر دیکھ رہی ہوگی کہ پنجاب اسمبلی کے اندر کوئی قائمہ کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہاں پہ جب بیوروکریسی کو بلایا جاتا ہے اور ایم پی کس طریقے سے دھارے مار کے رو رہے ہوتے ہیں اور ان کی کوئی پرسان حال نہیں ہے, تو یہاں پہ کس سے کیا انصاف ملنا. یہ تو حکومت ہے بابوؤں کی, جو بابو پولیس کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بابو ڈی سی کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو بابو کمشنر کی شکل میں بیٹھے ہوئے ہیں. پنجاب تو اسی طرح چل رہا ہے. یہاں پہ ہونا چاہیے, پنجاب کی صوبے بننے چاہیے, صوبے بننے بڑے ضروری ہیں. اس کا سمپل حل ہے, آپ نے پنجاب کو 11 تنظیمی امور کے تحت ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, 11 ڈویژنیں بنائی ہوئی ہیں, اسی کو 11 صوبے کر دیں سمپلی. یہاں پہ جو یہ بابو ہے, بابوؤں کے اوپر کوئی لک آفٹر دیکھنے والا گراس روٹ لیول کا بندہ ہونا چاہیے, نہ یہ بلدیاتی الیکشن کروانے کے لیے روادار ہے. ان میں اتنی کیپیسٹی نہیں, اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کروا لیں, جی کیونکہ بلدیاتی الیکشن کروانے میں ایک ہمت ہونی چاہیے. یہ غیر جماعتی کروا لیں, جماعتی کروا لیں, جیسے مرضی کروا لیں, کروائیں تو صحیح. الیکشن تو کروائیں بالکل. بیسیکلی گراس روٹ لیول کے اوپر جو ایک نمائندہ ہے, اس کو پتہ ہے کہ ایک بندے کے ساتھ کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں. آپ 2001 کا بلدیاتی نظام لے لیں, 2005 کا بلدیاتی نظام لے لیں, اس کے بعد پھر جا کے 2015 میں 10 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے. اب ان الیکشنوں کے اندر جو ایک جمن پرچی بنتی تھی, جو برتھ سرٹیفکیٹ بنتا تھا, پیدائشی سرٹیفکیٹ بنتا تھا, وہ بنتا تھا یونین کونسل کے اندر سے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آج ایک کوئی آپ نے جب پرچی لینی ہے تو ایک ڈی جی ایل جی کا دفتر ہے, وہاں پہ جاؤ, وہاں پہ پہلے اپلیکیشن دینی پڑے گی, 2 دن بعد اس کی سنوائی ہوگی. ایک اچھی بلی فیملی کو انہوں نے نا وہ لانے لپے لگا کے تو نا آپ نے بڑا وہ کر دیا. مریم کی دستک ایپ کے بارے میں نہیں سنا, جس پہ آپ اب آن لائن چیزیں حاصل کر سکتے ہیں گھر بیٹھے؟ اب تو یہ برتھ سرٹیفکیٹ اور سارا کچھ بڑا مجھے یہ دستک کا نہیں پتا, مجھے عثمان کی بیٹھک کا پتا ہے جو میرے محلے کے اندر ہے. یہ بیٹھکوں میں بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں دستکوں کی, ٹھیک ہے, یہ دستکیں ہی ہیں. صحیح ہو گیا. ملک صاحب, جب دوست آپس میں, آپ لوگ یار دوست بیٹھتے ہیں, گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ٹاپک آف ڈسکشن کیا ہوتا ہے؟ کیا سیاست میں ہی گفتگو ہوتی ہے؟ نہیں. پھر کیا گفتگو؟ آج اندر کی ہمیں باتیں بتائیں, آپ لوگ کیا ڈسکس کرتے ہیں؟ میرے جو بیسٹ بڑی ہے نا, جی, ہم لوگ ہیں 4 دوست. کیا نام ہے ان 4 دوستوں کے؟ میرا جو بیسٹ بڑی ہے وہ ایک ہے, اچھا اس کا بتائیے. نام ہے زہیب ابرار بٹ. اچھا اوکے, ٹھیک ہے, وہ ایک اس کا بہنوئی ہے ٹھیک ہے. طارق جمال, جی ایک اس کا بہنوئی کے بھائی ہے ناصر جمال. ٹھیک ہے. ہم جب 4 دوست بیٹھتے ہیں نا آپس میں, تو پھر کوئی ٹاپک نہیں ہوتا, ہمارے اپنے ٹاپک خود بن جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے یہ لفافہ پکڑا ہوا ہے, اس کے اوپر ایک ورڈ لکھا ہوا ہے, وہ ورڈ ہی ڈسکس ہوتا جائے گا. اس کی وہ ہم نے میم چین این گین نکال دینی ہے. ٹھیک ہے. وہ بس آپس میں بیٹھ کے کہا کی بات کا ادھر ادھر کی باتیں. اخیر شغل. کھانے کا مجھے یقین ہے کہ آپ کے ہاں بڑا زبردست کھانا بنتا ہے, آپ کھانے پینے کے شوقین بھی ہیں, تو بتائیے کھانے سے کیا لگاؤ ہے؟ کیا خود بھی کھانا اچھا بناتے ہیں؟ دعوتیں سنیں بڑی آپ ہوسٹ کرتے ہیں, لیوش قسم کی. گھر میں کتنے دن گھر میں کھاتے ہیں اور ہفتے میں کتنے دن باہر کھانا کھاتے ہیں؟
باہر کا تو پتہ ہی نہیں ہے, گھر میں تو کھاتا ہوں ضرور. جو گھر میں کھاتے ہیں. بیسکلی مجھے کھانے کا شوق ہے اور مجھے پکانے کا بھی شوق ہے. میں خود بھی بڑا اچھا شیف جی ہوں. جی جی, آپ نے بتایا تھا. کیا اچھا بناتے ہیں؟ میں جی قیمے چانپیں بڑی اچھی بناتا ہوں, دیسی مرغی بڑی اچھی بنا لیتا ہوں. زبردست, ماشاء اللہ. لیکن مجھے کھانے میں تھوڑی سی پی ایچ ڈی میں نے کی ہوئی ہے. ریئلی؟ ہاں. وہ کیسے؟ وہ کیسے, آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہوگا جی کھانے پینے کی کیا کیا ڈشیں ہوتی ہیں, جی, پلیز بتائیے. کھانے پینے میں کیا کیا چیز ہوتی ہے. مثال کے طور میری فیملی ہے, ہمارے خاندان میں 2 ڈشیں بڑی مشہور ہیں. کون سی؟ وہ ہم اپنے بچوں کو, میری فیملی میں نا, میری وائف, میری والدہ نے وہ اپنے اپنے بچوں کو لازمت سکھائی ہے. اچھا, وہ کیا ہیں؟ ایک ہوتے ہیں جی بت کریلے. بت کریلے, بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ دھاگے والے. جی 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 جی. یہ دھاگے والے نہیں ہوتے, ہیں؟ یہ دھاگے والے نہیں تو ہوتے. دھاگے کے بغیر وہ بند کیسے ہوتے ہیں؟ یہی تو چیز ہوتی ہے, یہی تو ایکسپیرینس ہوتے ہیں. اور وہ فیلنگ ہوتی ہے قیمے کی, جی. اور وہ بنتے ہیں دودھ کے اندر. اوکے, یہ دس از نیو فار می کہ کریلے جو ہیں وہ دودھ میں بنائے جاتے ہیں. وہ دودھ میں بنائے جاتے ہیں. واہ. وہ دودھ کے اندر بنائے جاتے ہیں, اور جو اس کی باڈی ہوتی ہے نا, وہ سارا اس کو سک کر لیتا ہے دودھ کو, اور اس کے اندر وہ چمچا نہیں لگتا, اس کو بس ایسے ایسے اٹھاتے ہیں. واہ ملک صاحب, تسی تے شیف ہی لگے ہو. اور شیف ہی سمجھو. اچھا, ایک تو بت کریلے ہو گئے جو کہ دودھ میں بنائے دوسری جاتے ہماری ہیں. فیملی میں ایک ڈش ہے, وہ سردیوں میں زیادہ کھائی جاتی ہے, اس کو کہتی ہے کھگے. دریائی کھگے. اچھا ٹھیک ہے. دریائی کھگے جو سے ہوتے ہیں نا, اس کا ایک سائز ہوتا ہے, کلو کے 2 کھگے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے 4 پیس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, وہ شوربے میں بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کی شوربے کے اندر نا سارے لوازمات ڈالنے کے بعد اینڈ میں نا لال انار کا جوس ڈالا جاتا ہے. اور جب لال انار کا جوس ڈالا جاتا ہے نا, پھر اس کو گاڑا جاتا ہے. اس کو گاڑنے کے بعد جب اس کا شوربہ پیا جاتا ہے نا, سانو بس بھوک لگ رہی ہے. میں نے تارے مجھے پانی نظر آتا. اتنا شاہی, یہ تو کوئی کھانا لگ رہا ہے کہ لال انار کا شربت ڈال کے بنایا جاتا ہے. یہ لال انار کا جوس ہوتا ہے جی, فریش جوس ہوتا ہے, وہ ڈالیں گے, اس کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے, اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے. میں کہتا ہوں آپ کبھی پیئے تو آپ کے سارا گلا سیدھا بدلا ہو جائے گا. ملک صاحب اسی کتوں پیے, ہمارے گھر میں یہ کوئی نہیں بناتا نا. ہمارے گھر میں آپ نے ویسے دعوت دی تھی. میری بہن ہے, آپ آئیں جب مرضی, موسٹ ویلکم. آپ کی ٹیم کو میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا, بلکہ ابھی آپ کی پروڈیوسر بہن کو میں نے کہا کہ جی آپ آئیں, کب آپ نے آنا ہے. انشاءاللہ آپ موسٹ ویلکم. ہم سردیوں میں آئیں گے. یہ کھگے والا جو آپ نے یہ بتا دیا نا, آپ آئیں, آپ کو ایسی ایسی ڈشیں کھلائیں گے کہ آپ کی سوچ نہیں ہوگی. ریئلی. اب مثال کے طور پہ آپ نے مراسیوں کی ڈش سنی ہوگی. جی. مجھے نا ایکسپیرینس ملا تھا سب سے زیادہ میرے الیکشن کے اندر. ٹھیک ہے. جب میں نے الیکشن لڑا نا, میں نے یہ 2018 کا ایم پی کا الیکشن لڑا تھا, تو اس الیکشن کے اندر نا مجھے نا کافی تجربہ ملا گھومنے کا اپنے حلقے کے اندر. وہ آپ ایک کٹری ہے, ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں کٹری باوے کی, چونا منڈی چونک کے اندر. جی جی. وہاں پہ سارے ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ رہتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اوکے. ٹھیک ہے, اور ان کی ایک اپنی تصویر ہے کھانے کی. وہ ان کا جو کھانا ہے نا, وہ چند لوگوں کو ہی پتا ہوگا وہ کیا کھانا ہے. تو آپ نے کیا ایکسپلور کیا وہاں, کیا ایسا نیا کھایا؟ میں نے ایک چیز کھائی ہے وہاں سے, وہ آپ میں سے کسی نے نہیں کھائی ہوگی. پلیز بتائیے. وہ آپ سن کے حیران ہوگی بھائی یہ کیا ہے ڈش. اچھا بتائیے. آپ لوگ جتنے بھی سننے والے ہیں نا, جی, یہ سن کے تھوڑا سا حیران, یہ کیا ڈش ہے, لیکن جب وہ ڈش کھائی جائے گی نا, جی, پھر آپ کو آئیڈیا ہوگی یہ ڈش کیا ہے. اب عموماً آپ کہتے ہیں کہ جی مراسیاں دا کریلے گوشت ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ جھوٹ ہے. اچھا, کریلے گوشت تو اب ہر کسی کے گھر میں پک جاتا ہے. صحیح ہے. جو اصل ڈش ہے نا, اصل ڈش وہ ہے اوجری پائے مکس. اوجری پائے مکس. اوجری اور پائے مکس پکے ہوں. واہ 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 واہ, زبردست. وہ چیز یہ کیسے بنتے ہیں ایک مکس؟ انہوں کو پوچھو, سوری انہوں کو پوچھو. اچھا, وہ مکس بناتے ہیں. وہ مکس بناتے ہیں, اور یہ ان کی اسپیشلٹی ہے. میں کہتا ہوں ایسی ہے, آپ کی سوچ نہیں ہوگی. واہ 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 واہ, اس کے بعد تو تندور والی روٹی کا خیال ہی آ رہا ہے, گرما گرم. مارکیٹ آ رہی ہے. تندور والی روٹی ہے, وہ شوپر بیگ کے بغیر, ہاتھ میں پکڑی ہو, کوئی کور نہ کیا ہو. کور نہ کیا ہو. اس کا نا ایک اپنا ٹیسٹ ہے, اس کی ایک اپنی ایک ہوتی ہے, اس کی گریوی جو سی ہوتی ہے نا, وہ اوجری میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی, لیکن جب میں نے وہ کھائی ہے, اب میں ان کو ڈھونڈتا رہتا ہوں. جب وہ ملتے ہیں میں لازمن کہتا ہوں بھائی مجھے یہ بنا کے بھیج.
تو آپ ان سے ریسیپی کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ تو خود ہی شیف ہیں. یہ ریسیپی والا کام نہیں ہے. ریئلی؟ یہ ان کے یہ آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. وہ چیزیں جو ان کے لوازمات ہوتے ہیں نا. یہ تو ہم نے سنی پہلی دفعہ ہے. واقعی یہ جو آپ نے انار کا بتایا جوس ڈال کے بنایا جاتا ہے شوربا، پھر آپ نے جو بتایا یہ بھی پائے اور اوجری، یہ تو میں اوجری پائے مکس پکے ہو. نیو، ویری نیو. اچھا یہ کھل جاتا ہے، پائے سارے کھل جاتے ہیں. جی جی. ان کی ہڈیاں بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، ان کی چیزیں بھی علیحدہ ہو جاتی ہے، اور یہ ایک بڑا اچھا ایک ذائقہ دیتے ہیں. زبردست زبردست. اس کے علاوہ اور کیا آپ نے اس وہاں کے ٹرائی کیا؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بکرے کی مچھلی ہے اور پائے مکس. وہ میرا ایک شیف بڑا اچھا بناتا ہے. اچھا. وہ میرا ایک شیف ہے، وہ بڑا اچھا بناتا ہے. اس کا دیسی گھی کے اندر جو بکرے کی مچھلی نہیں ہوتی، جی 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 جی، مچھلی کا جو گوشت ہوتا ہاں ران سے نکلتا ہے، اس کا اور پائے مکس بنانا، وہ بھی ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. وہ بھی ایک آرٹ ہی ہے. اچھا تو ملک صاحب جب دعوت ہوتی ہے گھر میں، کھانا کون بناتا ہے؟ کوئی شیف رکھا ہوا ہے، بھابھی بناتی ہیں؟ شیف رکھا ہوا ہے، میری مسز بھی بڑا اچھا کھانا بناتی ہے. زیادہ تر وہ وہی بناتے ہیں سر. تو آپ فرمائش کر کے گھر میں کیا بنواتے ہیں؟ ہوتا ہے نا کہ کمفرٹ میل ہوتا ہے کہ یار آج یہ ہفتے میں آپ 4 دن یہ کھانا کھا سکتے ہیں، وہ کون سا کھانا ہے؟ ایک تو ہمارے گھر میں نا میں بڑی اچھی وہ چانپیں بڑی اچھی بنتی ہیں. چانپیں جو فرائی ہوتی ہیں نا وہ بڑی اچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ دیسی مرغی، مٹن، پلاؤ، یہ تو ہماری وہاں پہ اسپیشلٹی وہاں پہ آلریڈی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ساتھ کوئی اور گیسٹ آئے ہو تو پھر اب اسپیشلی ان کے لیے وہ بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ ابھی بدھ کریلے. اچھا. بدھ کریلے بناتے ہیں. پھر وہ علیحدہ علیحدہ چیزیں علیحدہ بنتی علیحدہ رہتی ہیں. چیزیں ہیں. زبردست زبردست. میری جو فیوریٹ ڈش ہے نا وہ ہے پالک گوشت. اچھا پالک ہاں گوشت. پالک گوشت میری فیوریٹ ڈش ہے. تو آج کل خوب کھا رہے ہیں آپ پالک گوشت؟ نہیں پائی تھی. تو ملک صاحب ایسے ناشتے میں کیا کھاتے ہیں آپ؟ ناشتے میں کیا ہوتا ہے آپ کا ناشتے میں 4 سفیدی لیتا ہوں انڈے کی، اچھا ٹھیک ہے. اور 1 کپ لیتا ہوں اس کا کاوے کا. بس ایڈی ڈائٹنگ ناشتے نہیں ڈائٹنگ نہیں، بس میری یہ معمول بنا ہوا ہے. شروع سے یہ اور کھاتے ہیں؟ دوپہر کا کھانا میں بڑا ٹکا کے کھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں پراپر پھر آپ کھانا میل. پراپر انی. اور ڈنر میں؟ ڈنر میں جول میں. لیکن گھر میں کھاتے ہیں آپ؟ لنچ پکا گھر میں ہوتا ہے نہیں، موسٹلی؟ لنچ میرا گھر پہ نہیں ہوتا، میرا ڈنر تقریباً گھر پہ ہی ہوتا ہے. اچھا ڈنر گھر پہ ہوتا ہے. اچھا جب کہیں جاتے ہیں کسی کے گھر دعوت پہ جاتے ہیں تو نوٹس کرتے ہیں کہ یار ساڑھے جیا نہیں انہوں نے بنایا، چنگا ہے بٹ ایڈا ہی چنگا نہیں، نہیں میں یا بس چپ کر کے بسم اللہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں؟ کسی کی طرف جاتا ہوں نا تو میں یہ نقص نہیں نکالتا. بڑی اچھی بات. جو یہ نقص نکالنے والے ہوتے ہیں نا وہ بندے فارغ ہوتے ہیں. ایک بندے نے آپ کو اتنی چاہت کے لیے بلایا ہوا، اتنی محبت کے لیے بلایا ہے، آپ کے لیے وہ پیسے خرچ کر رہا ہے، بالکل بالکل. اور آپ اس میں سے نقص نکال کے آ جاؤ. ملک صاحب سب سے اچھا کھانا آپ کے علاوہ کس دوست کے گھر میں بنتا ہے؟ اللہ جنت نصیب کرے، میرا جو اپنا دوست نہیں، میں نے جو بیسٹ فرینڈ بتایا اپنا، اس کی والدہ بڑا اچھا بناتی تھی. اچھا. وہ پالک کے اندر نا جی وہ مچھلی ڈال کے دیتی تھی، میرے لیے بڑا اسپیشل بناتی تھی. زبردست زبردست. وہ کشمیری ہے. جی جی جی. ان کی والدہ میری وہ والدہ ہی تھی، اللہ پاک ان کو کروڑ کا جنت نصیب کرے. بڑا اچھا کھانا بناتی تھی وہ آنٹی، بڑی اچھی کھانا بناتی تھی. کشمیریوں کے گھر میں کھانا بہت اچھا بنتا ہے. کیا بات ہے نا؟ ہاں زبردست. اچھا ملک صاحب آپ ٹک ٹاکر، سوشل میڈیا انفلوئنسرز، یوٹیوبرز سے بڑی اچھی دوستی ہے آپ کی. یہ دوستی ہوئی کیسے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ پھر پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے کچھ انفلوئنسرز کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے رجب بٹ کی شادی میں فنڈنگ آپ کی تھی، پیسے آپ نے لگائے. نہیں یہ سارا جھوٹ ہے جی. رجب بٹ نے خود لگایا، میں کیوں جھوٹ بولوں؟ یہاں پہ میرے سے نہیں ایسے ناز و نخرے دکھائے جاتے کہ میں کسی کے اوپر آ کے اپنی چودراہٹ کروں. ایسا نہیں، اس نے خود پیسے لگائے ہوئے، ماشاء اللہ اچھے پیسے لگائے اس نے. نہیں وہ تو افورڈ بھی کر سکتے ہیں. ہاں اس نے پیسے خود لگائے ہیں، ہر چیز اس نے خود کی ہوئی ہے. تو آپ کی دوستی کیسی ہوئی ان سارے؟ دوستی میری جو سی ہوئی ہے اس نے میری رجب سے ہوئی ہے، میرے بیٹے کی وجہ سے. اچھا. میرا بیٹا اس کا فین تھا، وہ ملا ہے، اس کے بعد میری اس سے ملاقات ہوئی، پھر میں نے ہائی جیک کر لیا. اب تو پورے گروپ سے ہی آپ کی دوستی ہے. سب سے اچھا کس کو پایا پورے گروپ میں؟ ساری لڑکی اچھی ہیں، ساری لڑکی اپنی اپنی جگہ اچھی ہیں، لیکن رجب ہی ہے. رجب ہی ہے. اپنی ماں باپ کی بڑی عزت کرتا ہے. نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کی ویڈیوز، اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ ماں باپ سے اتنا پیار، اور ماں کا خاص طور پہ اتنا خیال رکھنا. اچھا ملک صاحب جب کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے، کسی کڑی دے نال کوئی کنٹروورسی آندی رہندی، کدی جم والی، کدی کیڑی، کدی، تو پھر آپ فون کرتے ہیں رجب کو کہ یار اے کی کیتا ہے یا اے کی معاملہ ہے؟ آپ پوچھتے ہیں؟ نہیں میں نہیں پوچھتا. بالکل بھی نہیں.
کبھی شغل میں بھی نہیں پوچھا؟ نہیں ضرورت ہی نہیں ہے, پتہ نہیں بندے کا, پتا ہے کہ وہ ایسے ہیں ہی نہیں. یہ باتیں نکلتی ہے, یہ چیزیں نکلتی ہیں. سب کہاں سے نکلتی ہیں یہ باتیں اور کیوں نکلتی ہیں؟ یا ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں, یا میں کو الٹی سی بات بول دوں, وہ بات کہاں نکل جائے گی, نکل گئی. بالکل. ڈاکٹر نبیہہ چھوڑو آپ جانتے ہیں؟ پلیز ان کے متعلق نہیں, کوئی اچھی سی اور بات. کیا بات ہے, آپ اتنا زیادہ نہیں میں یہ اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا. کہ وائرل وہ بھی آج کل بہت ہو رہے تھے. اللہ ان کے نصیب اچھے کرے. چدھڑ اللہ صاحب کے بارے میں بھی نہیں کرنا چاہتے, ثاقب چدھڑ صاحب کے بارے اچھے میں بندے ہیں یہ. ملاقات ہے آپ کی؟ نہیں میری ملاقات نہیں ہے. ان کا بھی پچھلے دنوں ایک معاملہ چل رہا تھا اور سوشل میڈیا کی وہ بھی دیکھیں, جو ایک بندے کی نیچی لائف ہے نا, وہ نیچی لیول پہ رہنی چاہیے. تو کیوں یہ آ جاتی ہے سوشل میڈیا پہ, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور یہ درست ہے سوشل میڈیا پہ اس طرح سے لانا اپنے پرسنل میٹرز کو, چاہے وہ ڈاکٹر نبیہہ ہوں, چاہے وہ ثاقب چدھڑ صاحب ہوں؟ پھر ان کی طرف سے ایک آ رہی ہے, مجھے لگتا ہے ڈاکٹر نبیہہ آپ کی بہت ہی فیوریٹ ہیں. اصل میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, آپ نے اب یہ ٹاپک شروع کیا ہے نا, کسی جگہ بیٹھ کے کوئی بات ہوئی تھی کہ ان کے متعلق میں نے ڈسکس نہیں کرنی. اچھا, تو میں نے نہیں ڈسکس کرنی. جب ڈسکس کرنے کا وقت تھا تب میں نے جتنا آ کے فیسلی ڈسکس کیا وہ کیا ہے. اب میں کیوں ہی نہیں یہ کنٹروورسی میں ڈالوں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل میٹرز کو, چلو ایک جنیرک سوال ہے کہ جو آپ کی پرسنل لائف ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پر نہیں لانی چاہیے؟ نہیں لانی چاہیے. یہ سراسر غلط ہے. آپ کی رسپیکٹ بہت لوگ نا آپ کو کسی اور نظریے سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس چیز سے بچنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, آپ اتنے پوڈ کاسٹ میں جاتے ہیں, ابھی ریسنٹلی بھی میں نے آپ کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا, اتنی فیمیل اینکرز کو انٹرویو دیتے ہیں, میل اینکرز کو انٹرویو دیتے ہیں, فیوریٹ ایکسپیرینس ابھی تک کہاں پہ رہا؟ آپ سے ماشاءاللہ میرا تیسرا انٹرویو ہے. آپ بڑی اچھا ہوں, میں آپ کو بہن مانا ہوا ہے اور بڑا میں آپ کا ادب کرتا ہوں. آپ ایک خاندانی. یہ میرے منہ پہ تو نہیں کہہ رہے آپ؟ نہیں میں منہ کو پیچھے کر کے کہہ دیتا ہوں. تو اگر میں کہوں کہ میری یہ کوئی برائی بتا دیں. میں نے دیکھی نہیں ہے. دیکھی نہیں ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, میں دیکھوں گا تو بتاؤں گا آپ کو. کبھی کبھی دیکھی نہیں ہے. اچھا ملک صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ فیوچر میں ہم آپ کو پالیٹکس میں آتے دیکھ رہے ہیں پراپر؟ بالکل. کس سیٹ پہ آ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, ذرا یہ بھی بتائیے نا اپنے فیوچر پلانز, یا ابھی نہیں ڈسکلوز کرنا چاہ رہے؟ دیکھیں فیوچر پلانز بندے کی ہوتے ہیں, کیوں نہیں ہوتے. انشاءاللہ آپ کو اچھی پوسٹ پہ نظر آئیں گے. اچھی پوسٹ پہ نظر آئیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ کو امید ہے کہ یہ سب جو دھاندلی آپ کہہ رہے ہیں ہوئی ہے, سارا کچھ آگے بھی ٹرانسپیرنٹ میں آپ کو ایک چیز بتا رہ سکے گا؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, 2020 تک میں امید لگاتا تھا, اب میں یقین رکھتا ہوں اپنے اللہ کے اوپر. واہ, سمپل ہی بات ہی ہے. جس کو اپنے اللہ کے اوپر یقین ہو نا, تو اللہ پاک اس کو نوازتے ہی نوازتے. بے شک. تو یہ چیز امید ختم. امید اپنی کیٹیگری میں نہیں ہے, اپنی لائف میں نہیں ہے. کسی سے امید نہ لگاؤ. میں بلکہ میسیج بھی بھیج دیتا ہوں دوستوں کو, آپ مثال کے طور پہ کسی کا میرے سے تعلق ہے, کسی سے آپ کا تعلق ہے, وہ لوگ ہمارے سے امید لگا لیتے ہیں. وہ سراسر شرک ہے, زیادتی ہے. ملک صاحب سنیں آپ کی چھت بک ہو چکی ہے؟ ہو چکی ہے ہوڑی بڑی چھتیں ہیں. کیا سلسلہ ہوگا ہمیں بتائیں, ہم کیسے انجوائے کر سکتے ہیں؟ آپ آئے, موسٹ ویلکم. آپ میرے گیسٹ ہیں, آپ آئیں. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ نے آنے لازم, آپ نے لے میرے کو نمبر ہی تھا ڈالی ہے, میں فون چکا. آپ بے فکر ہو جائیں, میں انشاءاللہ آپ کی ٹیم کے ساتھ اپنا پورا پکی بات ہے. تو بک ہو چکی ہے, ابھی سے ساری تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. سما کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ چل رہا ہے؟ نہیں کانٹریکٹ کسی کے ساتھ میرا نہیں تھا. ویسا میرا جس جگہ جاتا ہوں وہاں پہ پیار میں بڑھتا ہے. تو ہمیں بھی شو ہم بھی وہاں پہ کرنا چاہیں گے شو. آپ کو میں دوسری چھت دیتا ہوں. پکی بات ہے. ایک چھت ہے کوئی میرے پاس. واہ واہ واہ, یہ امرین ذرا ٹیک نوٹ. ہاں کوئی ایشو نہیں, آئے. تو اگر ہم بسنت اسپیشل شو وہاں سے کرنا چاہیں تو ہم آ سکتے ہیں؟ فری کاسٹ, کوئی چکر نہیں, پیسے پوچھے گا. اچھا آپ آئے, ڈن ہو گیا. آپ میرے مہمان بنیں گے. بہت شکریہ. بڑی گرینڈ بسنت تھی اس بار, اور سب سے زیادہ جو رونق تھی نا وہ آپ کی چھت پہ لگی ہوئی تھی. ہر کوئی ایک دوسرے سے پوچھ رہا تھا, آپ وہ ملک زمان صاحب والی چھت پہ تو نہیں جا رہے, ادھر تو نہیں جا رہے. تو کیسے اتنی بھرپور تیاری ہوتی ہے, کیا پراپر ٹیم ہے, خود پلاننگ کرتے ہیں؟ اچھا پلاننگ کا کیا سسٹم تھا بیسیکلی نا, میں نے انجوائے کوئی نہیں کیا. ہاں جیل منڈی میں کیوں, وجہ کیا, بیماری انڈے آ گئے سر. مجھے تو اپنی پڑ گئی تھی, میں اپنے پہلے مہمانوں کو کچھ کروں, بعد میں کچھ اور کروں. اس کی ہم نے نا, اب اس دفعہ یہ کروں گا کہ ایکسپیرینس ملا نا, اس کی میں اسمبلی زیادہ لگواؤں گا. جو لوگ چھت پہ نہیں آ سکے ان کو میں نیچے بھی
کوئی ایسمبلی لگوا دوں تاکہ وہ نیچے سے بھی دیکھ سکیں, وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکیں. اچھا ملک صاحب, بڑی اچھی آپ کی ڈریسنگ ہوتی ہے, ہمیشہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں بڑا ٹپ ٹاپ, اور آج تو بڑی کسٹمائز میں دیکھ رہی ہوں کہ MZN آپ نے لکھوایا ہوا ہے, یہ کسٹمائزیشن یہ اعظم کلاتھ مارکیٹ کو کریڈٹ جاتا ہے یا کوئی خاص قسم کا ڈیزائنر ہے آپ کے پاس؟ نہیں اعظم کلاتھ مارکیٹ زندہ باد. کون بناتا ہے ایڈے سونے ماشاءاللہ اتنی نفاست کے ساتھ بنے ہوئے, یہ جو آپ کا پورا آؤٹ فٹ ہے کون ڈیزائن کرتا ہے؟ ایک بھائی ہے وہ کرتا ہے, وہ ڈیزائن کرتا ہے. شیروز نام ہے اس کا. اچھا. اور بڑا اچھا اس کا برانڈ بھی ہے, بڑا اچھا وہ, کیونکہ اب نام آیا تو کریڈٹ بھی تو دینا چاہیے. یہ تو نہیں نا کہ میں اپنا کریڈٹ خود ہی لے لوں اور اپنا کروں. ایک لڑکا بڑا اچھا ہے شیروز, یہ وہ مجھے کر کے دیتا, وہ کر کے دیتا ہے. ملک صاحب مجھے لگتا ہے گھڑیوں شڑیوں کا بھی شوق ہے آپ کو, لاسٹ ٹائم بھی آپ آئے تھے, آپ نے بڑی زبردست, یہ شاید وہ آپ کی جو آپ نے جو بات کی ہے نا گھڑیوں والی, میں سمجھ گیا ہوں, مجھے جو دے دیتا میں پہن لیتا ہوں. اچھا ابھی تک سب سے مہنگی گھڑی ویسے کس نے دی, نام بتائیں اس دوست کا. ماموں نے رڈے چنگے ماموں ہوندے بہت چنگا میرا ماموں ہے یار, اسی بھی دعا کرتے ہیں اللہ سانو بھی انج دا ماموں دے. ملک صاحب ایسے فیورٹ گھڑی اگر میں پوچھوں کون سی ہے؟ رولیکس 289. رولیکس. اوکے کتنی مالیت کی ہے وہ گھڑی؟ کبھی پوچھی نہیں ہے. اے منن والی گل ہے ملک صاحب, کوئی 35-40 ہزار کی مل جائے گی, کاپی لے لو بس, ٹھیک ہے. اچھا اوکے, آپ ماننے والے سے کبھی کاپی کوئی چیز کا جوتا یا کوئی ایسے کوئی کبھی کاپی پہنی؟ ویسے آنےسٹ سوال ہے. ہاں کیوں نہیں پہنی, میں کیوں اپنی اوقات سے بڑھ کے بات کروں, میں پہلے تو کاپی ہے. کون سے جوتا پہنتے ہیں, گھڑی, کیا؟ اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں. جی یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے بتائی ہے. میں نا ایک جگہ جوتا لینے گیا, تو میں نے اسے کہا یار میں نے ایک بہت بڑے شو میں بیٹھنا ہے, مجھے بتا دی وہ جوتے کے, پوچھے کہ میں کیا کروں گا, یہ جوتا کتنے کا ہے؟ کہتا ہے ملک صاحب آپ کے لیے 16,000 کا ہے. ویسے یہ جوتا ہم بیچتے ہیں 1.5 لاکھ کا. اور میں کہا میں کہوں گا کیا, آپ نے کہا ہینڈ میڈ ہے بس. ٹھیک ہے. میں کہا ٹھیک ہے. میں شو پہ گیا, میرے سے پوچھا کتنے کا ہے, میں کہا پتہ نہیں کتنے کا, لیکن ہینڈ میڈ ہے. بات کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ نا سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ بتا دو کہ میں نے اتنی فلاں کیا ہے, لوگ اس کو ذہن میں بٹھا کے سچ سمجھ لیتے ہیں. میں کہتا ہوں جو سچ ہے وہ سچ بتاؤ. تو پرائس ٹیگ یا برانڈ نہیں دیکھتے, جو چیز آپ کو پسند آتی ہے آپ لے لیتے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھنی ہے, جب بندہ خود برانڈ ہو نا, اس کو برانڈوں کی ضرورت نہیں ہوتی. واہ 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 کیا زبردست آپ نے بات کی ہے. تو میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ کبھی ہوا کہ آپ کو کوئی LV کا ریپلیکا پسند آیا ہو جوتے میں, آپ نے کہا یار میں پا لینا. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں پاواں گا تو اوریجنل ہی لگے گا. نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, میں وہ گراس روٹ لیول سے اٹھ کے, اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاؤں گا, جی اب وہ آپ سمجھیں گی, میرے آڈینس سمجھیں گے, تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا ہم کس کیٹیگری کے ہیں. ٹھیک ہے. میں جب کاروبار میں سٹارٹ ہوا نا, تو میرے والد صاحب نے مجھے پہلے نا کاروبار سیکھنے کے لیے کسی کے پاس ملازمت میں بٹھایا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں ملازمت میں بیٹھا, تو وہ بناتے تھے برانڈ. تو میں نے برانڈ بنتے دیکھا, یہ برانڈ کیسے بنتا ہے. وہ ایک کپڑے کا برانڈ تھا. ٹھیک ہے. وہ ایک کوڑا کپڑا لیا, اس کو ڈائی کروایا, ڈائی کروانے کے بعد کیلنڈر کروایا, کیلنڈر کروانے کے بعد اس کو ایمبرائڈری کروایا, ایمبرائڈری کروانے کے بعد اس کو فنشنگ کروایا, کچھ اس کے اوپر ہینڈ میڈ کا کچھ کروا دیا, کوئی کچھ کروا دیا, ڈائنگ پھر دوبارہ کروائی, پھر اس کو کیلنڈر کروائی, پھر اس کو پیک کیا, پھر اس کا شوٹ کروا دیا, ایک برانڈ بن گیا. بن گیا برانڈ. بالکل. پھر میں نے برانڈ بنانے شروع کیے, میں نے بھی 1-2 اپنے لانچ کیے برانڈ, میں نے بھی بنائے. پھر سوچا کہ یار یہ تو میرے ہاتھ کا کام ہے, میں برانڈ بناتا ہوں, یہ تو کپڑے کا برانڈ بنا, کیوں کہ بندوں کا برانڈ بنایا ہوں. واہ. پھر لانچ کیے, کئی دوست سے بعد لانچ کیے. پھر جب دوستوں کو کیا کہ یار یہ دوستوں کو خود کیوں نہیں ہو سکتا, بالکل. پھر خود تھوڑا اس کوشش کی طرف آیا, اللہ نے مہربانی کر دی. تو یہ برانڈ دماغ میں جو فٹ ہوتا ہے نا, برانڈ کچھ نہیں ہوتا. بندے کی اپنی اسکل ہوتی ہے, بندے کی اپنی ہمت ہوتی ہے, بندہ خود کر سکتا ہے. جس سے کرنا ہے نا کہ یار میرا یہ لکش ہے, یہ میرا مقصد ہے, اسے یہ کہنا مثال کے طور پہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, اب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ 60 پلس جو سے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے ہاں بھی کیا ہو, یار بس میرے بچے خوش رہیں, شادی ہو یار, جاب کر لیں, ان کا یہ ہو, یہی ہوتا ہے نا. ایسا ہی ہے. اب میری اللہ سے ایک فریاد کیا کہ اللہ پاک میرا کیا ہو, جب بچوں کو اپنے پوتے پوتیوں کو سنا رہا ہوں,
یہ نہ سنو کہ میرا وہ وقت تھا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہیں، وہ وقت بھی میرا ہو، واہ واہ، تب بھی خود ہی ہوں. خود ہی ہوں. اور ایم، مقصد، لکش وہ کیا ہے میرا؟ یہی ہے 3 ستارے لینے ہیں، ستارے امتیاز، ستارے جڑے، ستارے پاکستان، واہ واہ واہ، یہ لینے ہیں، یہ مل جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کے حکم سے ملیں گے. ملک صاحب بڑی دوستیاں بھی آپ کی ابھی بھی ہیں، آپ یاروں کے یار کہلاتے ہیں. کبھی کسی دوست نے دھوکہ دیا؟ ہاں دیا ہے، تکلیف ہوئی؟ کب دیا؟ ابھی کیا ریسنٹ ٹائمز میں؟ پرانی بات ہے؟ بڑے بڑے دیتے ہیں، روز دیتے ہیں، روز سیتے ہیں، روز سیکھتے ہیں. پھر کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ پھر اعتبار کتنے جلدی کیا آ جاتا ہے لوگوں پہ اعتبار جلدی، جب اس طرح سے دھوکہ بھی ہو رہا ہو، لوگ ایکسپلائٹ اینڈ یوز کر رہے ہوں اپنے مقصد کے لیے؟ دیکھیں ایک چیز بندے کو نا خود سکھا دیتی ہے کہ بندہ کس کیٹیگری میں کہاں پہ پہنچ گیا. تو بات بڑی سمپل سی ہے، بندہ دھوکے کھا کے سمجھ تو جاتا ہے کہ یہ دھوکے باز ہے کہ یہ نہیں ہے، اور اس پہ پھر دوبارہ یقین نہیں کرتا. نہیں. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کھول نہیں ہے کہ ایک مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جائے. تو اس چیز کا سمجھ آ جاتی ہے بندے کو. پھر کیسے اگنور کیسے کرتے ہیں؟ فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں، نہیں، منہ پہ نہیں، کہہ کے نہیں. ذلیل کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میرے والو یہ مر گیا، میں انہوں جاندا ہی نہیں. میں تھوڑا اسٹریٹ فارورڈ تھا ہوں، میں نے جس سے ملنا ہے اس سے میں ملتا ہوں، جس سے میں نے نہیں ملنا اس کو اسٹریٹ فارورڈ جا تیرا اللہ بھلا کرے، بس اسٹریٹ فارورڈ ہو. ملک صاحب اتنے لوگوں کو آپ دیکھتے بھی ہوں گے سوشل میڈیا پہ، پولیٹیشنز بھی ہیں، سیلیبریٹیز بھی ہیں، کون ایسا شخص ہے جس سے ملنے کی آپ کو شدید خواہش ہے کہ یار ایک باری میں انہوں ملنے؟ شدید خواہش نہیں ہے، چلیں آپ کا لیکن میرا جو میرا بیسٹ ایک آئیڈیل ہے نا، وہ ہے شعیب اختر. ہے؟ ہاں 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 ہے. واہ، شعیب اختر اپنا بیسٹ آئیڈیل ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے اس نے اسٹرگلنگ بڑی کی ہوئی ہے، اسے ناممکن کو ممکن کیا ہوا ہے. ممکن کیا ہوا ہے. اس کو دنیا نے کہا تھا یہ بھاگ نہیں سکے گا، اس نے دنیا میں بھاگ کے دکھایا اور فاسٹر ترین بولر بنا. بالکل. اس کو کہا گیا کہ یہ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، یہ دوبارہ میچ نہیں کھیل سکے گا. اس نے دنیا کو کھیل کے دکھایا اور دنیا میں اس کا آج بھی ڈنکا بجتا ہے. اگر آپ کا یہ کلپ شعیب اختر دیکھ لیتے ہیں تو کیا میسج دیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں میں میسج مجھے کوئی نہیں دوں گا، مجھے اتنا پتا جب میں نے ملنا ہے میں مل لوں گا. ہے اتنا تو کیوں نہیں ابھی انتظار کس چیز کا ہے؟ کبھی موقع نہیں ایسا آیا، لیکن شعیب بھائی اپنا لو ہے، لو رہے گا. زبردست. یہ نہیں ہوتا کہ آئیڈیل کو آپ ملو گے اس کو اظہار کرو گے یا بتاؤ گے، نہیں، کوئی دل کے اندر بھی احترام ہوتا ہے بندے کا. شعیب بھائی آئی لو یو، بس یہ ٹھیک ہے. کیوٹ. اچھا یہ تو شعیب بھائی ہو گئے، مرد حضرات کی بات ہم نے کر لی. اب کوئی خواتین میں کوئی آئیڈیل ہیں آپ کی رول ماڈل؟ کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں کوئی نہیں. کیا وجہ ہے؟ بس ایکٹریسز کا پتہ ہے آپ کو؟ ہاں ٹی وی ایکٹریسز ٹی وی کہ اگر آپ کو فلم میں کاسٹ کر لیتے ہیں، مجھے، ہاں، میں تو ولن ہی آؤں گا. جو میری تو اس فلم کی ہیروئن کون ہونی چاہیے؟ کون لیڈ میں ہونی نہیں، چاہیے؟ مجھے نہیں اس چیز کا آئیڈیا. کوئی ہانیہ عامر کا پتہ ہے؟ ہاں یہ کراچی والی ہے. جی ہاں ہاں اس سے شوٹ کروایا تھا ایک دفعہ. اچھا شوٹ کروایا تھا ہانیہ عامر سے. اور یہ ماہرہ خان کا پتہ ہے؟ ہاں ماہرہ خان کا بھی پتہ ہے. تو پتہ تو آپ کو صاحب در فشاں کا پتہ ہے؟ ہاں دری فشا کا بھی پتہ ہے. کیسے پتہ ہے؟ آج کا ڈرامہ دیکھ رہا ہوں، کون سا؟ میرے گھر لگا ہوتا ہے نا، میں جاتا ہوں وائف نے یہی لگایا ہوتا ہے. وہ کوئی نجات کر کے ڈرامہ ہے، کیا نام؟ درے نجات، درے نجات، وہی والا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ نام نہیں مجھے آتا ڈرامے کا. ڈرامہ اچھا، ایک تو وہ والا در فشاں کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، دوسرا کوئی اور ڈرامہ دیکھتے ہیں؟ ایک وہ دیکھا تھا میں عبد القادر ہوں، اچھا وہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. اچھا لگا تھا. زیادہ فلمز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ دیکھتا ہی نہیں، ٹائم ہی نہیں اتنا ٹائم ہی نہیں. گانے سنتے ہیں؟ گانے بڑے سنتا ہوں. کون سا گانا آج کل چل رہا ہے؟ کوئی قوالی، کوئی غزل، کوئی گانا؟ بس چل رہا یہ ہے. چٹیاں کلائیاں ٹائپ کے تو نہیں اور سنتے؟ نہیں 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 پھر کون سے؟ پگا پہ گیا. ملک صاحب آپ کے فیوریٹ سنگر کون ہے؟ فیوریٹ سنگر میری میڈم نور جہاں. میڈم نور جہاں. ہاں میڈم نور جہاں کا کون سا گانا ہے جو کبھی بھی سن لیتے ہیں، موڈ جیسا بھی ہو؟ ویک وے دن چلیا کہ نہیں. واہ 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 واہ. گنگنانے کا شوق ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا خود کبھی قوالی نائٹ یا کبھی اس طرح کے کوئی ایونٹس کراتے ہیں؟ بڑے 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 میری فیملی میں مشہوری سی رہی ہوں کہ یہ ایونٹ بڑے اچھی کرواتا ہے الحمدللہ. تو فیوریٹ قوال کون ہے آپ؟ میرا یہ اپنا آصف علی سنتو. آصف علی سنتو، ان کو لائیو سننے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. ہاں میرے بھائی ہیں، وہ بڑا پیار کرتے ہیں میرے سے. بسنت بھی آئے ہوئے تھے، بسنت بھی آئے ہوئے تھے. جی جی جی. تو فیوریٹ قوالی کون سی ہے جو اکثر آپ فرمائش کر کے سنتے ہیں؟ وہ اپنا قاسم دا سیرا.
कासिम दसेरा, वाह वाह वाह। डांस डूंस का शौक है आपको या कोई नहीं? मैं गलती से बेटी की शादी पे कर लिया, हाँ, वो बड़ा वायरल भी अभी हुआ। तक भुगत रहा हूँ। हाँ, वायरल ही बड़ा बस है। ये गलती हो गई जिंदगी में। क्यों गलती क्यों? खुशी की मौके पे तो सब देखिए नाचते ये हैं। आप लोग कहते हैं ना, जो समझदार लोग हैं कि अपने बच्चे की खुशी, मेरी बेटी की ख्वाहिश थी कि Celebrate पापा किया। मामा आपने ना मेरी शादी पे डांस करना है, जी। वो कर लिए। लेकिन बाद में जो मैं बाद में बहुत लोगों की बातें सुन के पछताया हूँ ना कि ये मेरे से क्या हुआ है। नहीं नहीं मलिक साहब, मैं समझती हूँ वो इतना एक क्यूट मोमेंट था, और जब बच्चों की शादी होती है तो हर पेरेंट्स, हर कोई अपनी खुशी का इजहार करता है, और वही दिन होता है जब आप उसको फुलेस्ट सेलिब्रेट करते होते हैं ना, टू द फुलेस्ट आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आगे अब बच्चों की शादियां होंगी तो नहीं नाचेंगे क्या? नहीं नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर का वक्त आएगा इंशाल्लाह। ओके। अच्छा, आपने कभी उनको लाइव सुना, नसीबुल लाल साहिबा को? हाँ ला ऐसी सुने जी भी। बड़ा जैसे हम सुना। बैठे हुए हैं हाँ आमने हाँ, सामने। बड़ा तो सुना। कौन सा गाया हुआ गाना आपको पसंद है? अखियां खींच पा के। वाह वाह वाह, गाने आप बड़े रोमांटिक सुनते हैं हाँ, वैसे, सुनता है ना? जबरदस्त। अच्छा, मूवी का नहीं कोई भी शौक, अगर विलन चले आप आ जाते हैं? आप पक्की हो गई। अच्छा, हीरो आ जाते हैं, साथ में हीरोइन कौन होनी चाहिए? ये नहीं, ये अजीब सही, मुझे नहीं इसका समझ लगी। क्यों? कोई एक्ट वो नहीं है कि एक्टिंग के लिहाज से यार मुझे ये इसका कैलिबर? हीरोइन मेरी वाइफ ही हो, ठीक है। हीरोइन भाई। अच्छा मलिक साहब, एक और, अक्सर खवातीन जो है वो मर्द हजरात के फ़ोन चेक करती हैं, मैं बीवी की बात कर रही हूँ, तो कभी उन्होंने कहा, भाभी ने कभी कहा कि फ़ोन तो ज़रा दिखाओ कि नू वे के 10 साल पहले कभी कभी देखती थी, अब तो वो भी देखती हैं? हाँ। अब उनको पता है कि भाई आप जब इंटरव्यू में बैठ के कह रहे हैं कि मेरी वही हीरोइन है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। तो मलिक साहब, इतने लोगों से उठना बैठना, इंटरेक्शन रहता है, आपकी ज़िंदगी मसरूफ़ है, लोग अप्रोच भी करते होंगे, ख़वातीन भी रब्ता करती होंगी, तो कैसे सबसे थोड़ा बच के रहते हैं कि एक बाउंड्री रहे? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे वालिद साहब अल्लाह पाक उनको करवड़ कर जन्नत नसीब करे, बड़े दना इंसान थे। उन्होंने ना एक बात समझाई, वो आज तक फिट हुई हुई जी है यहाँ पे। जी। वो क्या बात थी, मेरे घर ना सिर्फ मेरा एक दोस्त वो एंटर हो सकता था, अच्छा। जिसका नाम मैंने बताया ज़ुहैब भट्ट, जी। और उसके घर वाहिद मैं था जो एंटर हो सकता था। ठीक है। वाले साहब ने एक बताई थी बात कि पुत्र दोस्तां ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਖ ਦੀ ਹਿਆ ਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੀ, जिस बंदे ਦੀ ਅੱਖ ਦੀ ਹਿਆ नहीं होती वो बंदा नहीं होता, बगैरत ਹੁੰਦਾ। वाह वाह वाह। तो बात सिंपल सी है, ये बंदे की ना अपनी आंखों के ऊपर डिपेंड करता है। जो आपके सामने कोई भी बैठा हो, खास तौर पे औरत ज़ात, उसको पता चल जाता है कि ये बंदा किस कैटेगरी का है, बिल्कुल उसकी आंखें बता देती है। इसीलिए आंखों की ख्याल बहुत ज़रूरी है। आज आप किसी की इज्जत करोगे, आज आप किसी की लाज रखोगे तो अल्लाह आपकी लाज रखेगा। लाज रखेंगे, बिल्कुल। आप किसी की एहतराम करोगे ना तो अल्लाह आपको किसी न किसी जगह पर्दा जरूर डालेगा, हर जगह। वाह वाह। तो बात बड़ी सिंपल सी है, खवातीन से मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, लेकिन आँख में शर्म और ख्याल लाज़मी होनी चाहिए। हया लाज़मी होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है, और बहुत अच्छी बात आपने की, और मैं तो बस दुआ ही हम तो कर सकते हैं कि हमारे माशरे का हर मर्द जो है वो इस सोच के साथ अगर आता है तो हमारी जितनी भी माएँ बहनें बेटियाँ हैं वो महफूज महसूस करेंगी। और आपने ये भी बिल्कुल ठीक कहा कि मर्द की निगाह से पता चल जाता है कि वो किस कैलिबर का इंसान है, वो आपको किस तरह से देख रहा है। मलिक साहब, सीरियस टॉपिक के अलावा गाड़ियां का भी तो शौक है, फेवरेट गाड़ी कौन सी है? चलिए ये बताएं। कोई शौक नहीं ये करी अब नहीं है, अब आप बताएंगे मेरी खैबर फेवरेट गाड़ी है, अब इतना भी क्या डाउन टू अर्थ खैबर करी आ गई। हाँ, कोई और मैं तो बंद हो गई। यही तो मैं कह रही हूँ, फेवरेट गाड़ी कौन सी है? होती है ना कि यार मेरी ड्रीम कार अब ये मैंने लेनी है, या मैं ख्वाहिश रखता हूँ। अच्छा, ले ली ड्रीम कार फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये नया पराडो निकलवाया, नया की अभी जो हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये पराडो निकाला ना, जब ये क्या कहते हैं लैंड क्रूजर लिया, तो मुझे वो खुशी नहीं मिली जो मुझे मेरे वाले साहब ने पहली दफ़ा बाइक लेके दी थी। वो 4-4 दफ़ा उठ के साफ करनी, उसको कभी दूसरा हैंडल लगवाना, कभी टैंकी टापे नेल लगवाने, कभी उसका सेंसर चेंज करवाना। गाड़ी तो लेके हम गाड़ी चलाते हैं, बैठ के आते जाते हैं, यही है ना। लेकिन जो एक खुशी आपको आपके वालिद ने लेके दी हो ना पहली दफ़ा कोई चीज़, वो बंदा सारी ज़िंदगी नहीं भूलता। नहीं भूलता, बिल्कुल। मेरी जो फेवरेट कार है वो है रेंज रोवर। अब मैं ले लूँ, इंशाल्लाह ले लेंगे, अल्लाह ताला दे देगा, ले लूँगा ना, लेकिन वो खुशी नहीं मिलेगी वो नहीं मिली जो वो बाइक की उस वक्त खुशी होती थी।
وہ میرے لیے وہ بائک جو تھی نا بائک ہاں جی وہ میرے لیے بائک نہیں تھی, وہ میرے لیے نا جہاز تھا. جہاز تھا. واہ واہ. تو وہ آج بھی 2001 میں میں نے جب انٹر کرنے یعنی کالج داخل ہوا تھا تو والد صاحب جب لے کے دی تھی نا تو آج بھی وہی یاد ہے, اس کا نمبر یاد ہے, اس کی ایک ایک چیز یاد ہے. ہاں تو پھر تو والد صاحب کو بھی بہت مس کرتے ہوں گے اس ظاہر طرح سے. بات ہے, والد صاحب میری جان, ان کی وجہ سے ہی آج اس مقام پہ پہنچا ہوں. میرے والد صاحب کا نام ملک نوادی شلی, نک نیم زیادہ مشہور ہے ملک باجی. جی 9 مئی 2018 میں ان کا وفات ہو گئی تھی. میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے نام کے ساتھ فرزند ملک باجی نہ لکھا ہو تو شاید میں نے کوئی ریڈی لگائی ہو. یہ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے والد صاحب اور والدہ کی دعاؤں کے صدقے, دعاؤں کے صدقے. اور میں یہ جو ملک صاحبی ملی ہے مجھے, یہ میرے والد صاحب کی وجہ سے مجھے ملی ہے. میں کہوں کہ میں بڑا پھڈے خواہ ہوں, میں یہ ہوں میں وہ ہوں, کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی اپنے والد صاحب کی وجہ سے. تو ملک صاحب کیا والدین کی خدمت بھی کی, والد صاحب کی خدمت کی, انہوں نے آپ کا یہ دور دیکھا, ان کو وہ خوشیاں نصیب ہوئیں. ہوتا ہے نا کہ آپ والدین کو صحیح خوشی تب ملتی ہے جب وہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھتے ہیں. تو آپ کے والد صاحب نے آپ کی خوشیاں دیکھی اس طرح سے؟ نہیں. اس بات کا افسوس ہے. ظاہر بات ہے. سب سے زیادہ کس چیز کا ہے افسوس کہ یار کاش میرے والد اس وقت ہوتے تو وہ بہت خوش ہوتے یا ان کو بہت فخر ہوتا مجھ پہ. جب میری بیٹی کی شادی تھی نا, برات والے دن, پہلے مہندی تھی لیکن برات والے دن میں شادی ہال جانے سے پہلے قبرستان گیا تھا اپنے ابی ابو کی قبر کے اوپر. تو وہاں پہ جا کے نا میں نے نا جو میرے جذبات تھے, جو میرا اظہار تھا, میں نے اپنی ماں باپ سے کیا. لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے, یہ بدعت ہے, یہ فلانا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی روح جو انسی سنتی ہے. ٹھیک ہے, تو تب میں نے اپنے امی ابو کو بڑا مس کیا تھا, اور اتنا مس کیا تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس وقت ان کا وہاں پہ ہونا بہت ضروری تھا. بہت ضروری تھا. بس جو میرے اللہ کا حکم, جو اللہ کی مرضی. ہاں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں, ان کی مغفرت فرمائیں. لیکن واقعی جب کوئی خوشی کا اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو والدین بہت زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ ابا کے ساتھ. لاڈ کون زیادہ اٹھاتا تھا آپ کے, ابا یا اماں, امی یا ابو؟ میرا جو پیار تھا نا میرے والد صاحب کے ساتھ بہت تھا. والد صاحب کے ساتھ اتنا پیار تھا. اچھا میرے والد صاحب کی نا پرسنالٹی جو تھی نا بڑی روب دار. میں آپ کو اپنے ابو کی تصویر دکھاؤں, آپ کہیں گے یہ ہے, یہ آپ کے والد صاحب, اتنے دبدبا والی بڑی ماشاءاللہ بڑی خوبصورتی پرسنالٹی. میں دکھاتا ہوں آپ کو بھی. اور مجھے وہ ایسے نا کبھی کہ ہوتا ہے نا, وہ کبھی ظاہر نہیں کرتے تھے وہ اپنا پیار, لیکن لاڈ میری امی نے میرے بڑے اٹھائے ہوئے ہیں. اچھا امی نے اٹھائے ہوئے, لیکن والد صاحب سے زیادہ مطلب دونوں سے تھا, لیکن ابا کی پرسنالٹی روب دبدبے والی تھی. ابو کی پرسنالٹی دبدبے والی تھی. تو ڈرتے بھی تھے آپ والد صاحب سے؟ ڈرتے تھے. آنکھ کا اشارہ وہ جو میں کہتے کہتا ہیں تھا ایسی آنکھ ایسے نکالتے تھے نا, وہاں پہ تھوم ہو جاتا تھا, کھیل نہیں سکتا تھا. میں 10 بجے کے بعد نا, 10 بجے کے بعد میری انٹری بند تھی باہر نکلنے کی. ہاں ہاں, میرے دوست میرا بڑا مذاق اڑاتے تھے. 10 بجے میں نے گھر پہنچے ہونا, میں ہلکا سا 10 بجے تھوڑا لیٹ ہوتا تھا نا, تو میرا وہ حال ہوتا تھا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا تھا. لیکن جب اپنا کیا کہتے ہیں میں پہنچ گیا, اس کے بعد ابو سو گئے, پھر میں نے دوبارہ چلے جانا. وہ ایک علیحدہ فیلنگ ہوتی تھی. یہ میرے پاس یہ ساتھ میں یہاں پہ ساتھ. ملک صاحب تو آپ کا اپنے بچوں کے ساتھ اب کیسا بانڈ ہے؟ آپ سے بھی وہ آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہیں, آپ کو بھی غصے میں ہو سمجھتے ہیں, کیوں نہیں سمجھتے. ڈرتے ہیں بچے یا آپ دوستی ڈرتے, میں ڈرتا ہوں. یہ کیا سسٹم ہے آج کل والدین. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جی ہمیں نا ایک بات پڑھتے تھے اسکول میں, ہوتی تھی باد با مراد, بے ادب بے مراد. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی نا تو میری اولاد بھی میری خدمت کرے گی. اگر میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کی تو میری اولاد میری خدمت نہیں کرے گی. اب یہ ہوتا ہے نا کہ میں رات کو جاتا ہوں نا تو میں لیٹ پہنچتا ہوں گھر, کوئی 12-1 بج جاتا ہے, تو میرے بچے جاگ رہے ہوتے ہیں, باری باری آ کے انہوں نے مجھے دبانا ہوتا ہے. ریئلی, ماشاء اللہ, زبردست.
बड़े फर्माबरदार बच्चे हैं. शुक्र है अल्लाह ताला का. सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? वैसे तो कहते हैं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, वालिदैन तो यही कहते हैं कि जी नहीं हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है. तो सबसे ज्यादा लाड किसके उठाते हैं, किस बच्चे के साथ ज्यादा? छोटा बेटा मेरा सबसे, वो 3.5 साल का है, उसका ज्यादा लाड उठाते हैं. उसके ज्यादा कोई ऐसी फरमाइश जो उसने कर दी और आपने सोचा है हुण किवें पूरी करांगा मैं? फरमाइश क्या, उसका रोजगार तीन ही है, पैसे बड़े बड़े पैसे निकाल के निकल जाते हैं. ओके. अच्छा मलिक जमान साहब, कोई चाइल्डहुड आपकी मेमोरी आपको याद पड़ती है? बसंत के हवाले से कर लें, या वैसे कभी स्कूल बंक किया हो, टीचर से मार पड़ी हो, कोई भी ऐसी बचपन की याद हमारे साथ शेयर करें. कोई एक हो तो बताओ. कोई एक मजे की हमें किस्सा सुनाएं, कोई शरारत का, कोई वैसे आपको याद पड़ता हो. शरारती हम बहुत होते थे. हम ना मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, तो सारी रात क्रिकेट खेलते, हफ्ते की रात को होती थी, सारी रात खेलते थे. सुबह के टाइम जो टीम हारती थी वो नाश्ता कराती थी. अच्छा ठीक है. एक दिन वो हार गए. अब वो सुबह सुबह उठे हैं और सुबह सुबह जा रहे हैं भाई, जल्दी जा भाई, अभी तक वो नाश्ते नुश्ते नहीं लगे हुए थे. जी. वो एक पूरी हलवे की दुकान के बाहर एक बंदा ना चारपाई के ऊपर सोया हुआ था. लड़के बड़े शरारती थे, उन्होंने कहा मैं नहीं चुक लूँ. उसने उसकी चार भी उठा ली. 5-6 लड़कों ने उठा के लेफ्ट राइट करने जा रहे हैं, तो हमने खड़े होकर हंस रहे हैं. मैं 2 सीढ़ियों के स्टेप से वहां पे देख रहा हूँ, एकदम ना बंदा वो उसको झूले मिले हैं जी. तो वो उठा है, जी. उठ के वैसे करके उठा है, उसे इधर देखे उसने कलमा पड़ा, ऊपर चिराग लगा के भाग के. बड़ी बड़ी शरारतें हैं, ये तो कुछ भी नहीं है. हमारे यहाँ दूर शहर में ना, जी. वहाँ पे ना कुमकुमे चलते थे. कुमकुमे, ठीक है. कुमकुमे समझते किसको कहते हैं? कुमकुमे कहते हैं शॉपर के अंदर पानी भर के ठीक वो है. मारना. अच्छा ओके. वो हमारा बचपन की शरारतें है ना, शरारतें. बड़ा करते होते थे. तो स्कूल में कैसे थे? ब्राइट स्टूडेंट थे? नहीं, नकम्मा नहीं. हैं. टीचर्स के कोई फेवरेट थे या कोई नहीं? टीचर्स के भी कोई टीचर फेवरेट? फेवरेट मेरी जो स्कूलिंग थी ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं स्कूल में ना, जी. मेरी स्कूलिंग बड़ी पेनफुल थी. क्यों? मैं बचपन में ना थोड़ा सा ना शाई टाइप का था. ठीक है. यानी जैसे कहते हैं सांसें कमतरी, मैं अपने हाल में मगन होता था. अच्छा. मैं इतना अपने हाल में मगन कि मैं, कोई मेरा दोस्त, बहुत कम दोस्त है, जो मेरे दोस्त उनसे मैं खुलता था, अदरवाइज मैं नहीं खुलता था. बेसिकली मैं अकेला भाई था. ओके ठीक है, ये भी एक वजह थी. और मैं बस ना अगर मैं खेल रहा होता था, मैं छत पे अकेला क्रिकेट खेल रहा होता था. अकेले अकेले. हाँ. फिर बाद में जब मैं 9th में गया हूँ, 10th में गया हूँ, वहाँ पे जाके मैं थोड़ा खुला हूँ. वहाँ पे एक बंदे से मेरा झगड़ा हो गया. हाँ. कुट शुट उसको सही नहीं पड़ी. कुट छुट किया. हाँ. अब वो चीज़ें यहाँ पे बताने वाली नहीं है, यहाँ ये पे आप- बताऊंगा बच्चों का असर बड़ा गलत जाएगा. क्या आपने पिटाई की उसकी? बहुत बड़ा कुछ किया. छोड़े लता मामा भन देती हैं. वो छोड़े, वो क्या किया केड़ी, वो चीज़ें हमें बताने वाली नहीं है. अच्छा ओके. वो दिन कार आपको बता दूंगा. ठीक है. तो वो सारी मेमोरीज याद हैं. हाँ याद है वो, बल्कि तो लोग. क्या एजुकेशन है आपकी टोटल? मैंने ग्रेजुएशन की है. ग्रेजुएशन की है. जबरदस्त. तो आपकी ये जो अभी पिक्चर थी, ये किस उसमें है? ये 2005 की है. 2005 की. जबरदस्त, बड़ी हैंडसम और बड़ी ड्रेसिंग आपने पेंट शर्ट पहनी हुई है. तो उस टाइम शौक था बहुत ज्यादा, जैसे अभी है, अभी आप शलवार कमीज में ही हमें नजर मैं आते हैं. पेंशन भी पहन लेता हूँ. ठीक है. पहनता हूँ. ज्यादा पसंदीदा क्या है, शलवार कमीज या पेंट शर्ट? अब आगे शलवार की भी तो हो गया जी. क्या वजह है? वजह ये पेट बड़ा हो गया. इतना सच. अच्छा मलिक साहब, क्या ख्वाहिश है जो अभी पूरी होनी है, बाकी है? बड़ा कुछ अभी बाकी. चलें टॉप 3 ख्वाहिशें. एक तो आपको वो 3 सितारे चाहिए ना. हाँ. ठीक है, एक ख्वाहिश तो ये हो गई. 2 बाकी क्या रह गई? बड़ा कुछ है, वो छोड़े. नहीं छोड़े के मेरा और मेरे अल्लाह का मामला ना, हैं? इंशाल्लाह अल्लाह मेरा. अच्छा कोई ऐसी जो आप बता सकते हैं, जो आप बताना चाहते हैं? एक हॉस्पिटल बनाना. हॉस्पिटल बनाना. हाँ, अपने वाला साहब और अपनी वालदा के नाम का. इंशाल्लाह. ये तो बड़ी अच्छी ख्वाहिश है और अल्लाह ताला इसको जल्द से जल्द पूरा करे.
बड़ा नेक इरादा आप रखते हैं इस हवाले से। तो मतलब सब शौक क्या है, होता है ना एक हॉबी होती है किसी की कि यार मैंने ये करना है, ये क्रिकेट खेलनी है, आपको तो खेल से भी बड़ा लगाव रहा है क्रिकेट। मेरा क्रिकेट का इतना शौक कि आपकी सोच नहीं। अब किधर गया वो शौक? अब पता नहीं किधर गया, मैं वो वाला ज़माना रहा ही नहीं। जो ज़माना होता था ना पहला, वो होता था एक ऐसा क्रिकेट लवर कि हमें पता चला कि जी हमने सुबह इस्लामाबाद मैच खेलने जाना था, हम इस्लामाबाद चले जाते थे। अच्छा, हमें पता चला हमने पत्तों की जाना है, हम पत्तों की चले जाते थे। डाई हार्ड फैन। टायर्ड, पागल, क्रैश। वहाँ पे हमने मैच खेलना 50-50 ओवरों का, 35-35 ओवरों का। जब मैच खेलना, फील्डिंग करनी, पहले जब बारी आती फील्डिंग करने की, सारा दिन फील्डिंग करते, जब बॉलिंग करते, जब बैटिंग आनी, एक हमारे से शॉट लगनी, चौका लग जाना, हमारी सारी थकन उतर जानी। वाह वाह, बड़ा ये उस वक्त का एक क्रेज होता था। जबरदस्त। आजकल के अगर मैं क्रिकेटर्स में से पूछूं, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स में से फेवरेट कौन है? इंडियन टीम में से भी आप बता सकते हैं, पाकिस्तान। युवराज। ओके, जबरदस्त जबरदस्त। और पाकिस्तानी टीम में इंजमाम। उल हक साहब। अभी तो वो नहीं है ना, अभी करंट टीम की ये मैं आपने ओवरऑल की पूछा। अच्छा, ओवरऑल अभी करंट टीम में अगर मैं पूछूं, करंट टीम में मेरा भी नहीं कोई। बाबर आजम वगैरह नहीं? बाबर अच्छा प्लेयर है लेकिन नहीं अभी मेरे। वो वाले लेजेंड्स जैसा नहीं है जो आपको लगता प्लेयर होते हैं ना उनको हम आगे नहीं आने देते। एक लड़का था आसिफ अली, उसको रिटायर कर दिया, तकलीफ हुई है, नहीं करना चाहिए। है? ऐसे टैलेंट को जाया नहीं होना। हाँ, वो दूसरा अब्दुल रज़ाक था। हमने ये अपने लोगों के साथ ज्यादती बड़ी की हुई है। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। सवाल पूछूंगी, जल्दी जल्दी आपने जवाब देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। सियासत या बिजनेस? दोनों। नहीं ना, एक चूज करना है आपने। अच्छा यही तो आपको पता नहीं है। हाँ, बिजनेस करना है तो उसको सिक्योर करने के लिए सियासत बहुत जरूरी है। That's all। लेकिन अगर चूज करना पड़ जाए दोनों में से एक को किसी दिन? बिजनेस। बिजनेस। फैमिली के साथ वक्त या दोस्तों की महफिल? आहा हा हा, औखा सवाल। दोस्तों की महफिल। अच्छा ठीक है, भाभी आप सुन लें। गुस्सा सबसे ज्यादा किस सियासतदान पर आता है? कभी गौर नहीं किया। नहीं मैं नहीं मानती मलिक साहब, आप तो बड़े सच्चे और खरे इंसान है। एक नाम आपने बताना है। गुस्सा तो आ ही जाता है, नेचुरल सी चीज है। मैंने बताया आपको आ जाना है। मैं समझ गई। ओके, अगर आज आपको एक दिन के लिए वजीर आला पंजाब बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? मैं बनूंगा ही नहीं। क्या वजह है? एक दिन का क्यों बनना है? नहीं, फर्ज कर रहे हैं ना। फर्ज ना चले करें। आपको 5 साल के लिए बना दिया गया है, सबसे पहला काम क्या करेंगे? नहीं पाला नहीं कम करके। तो क्या काम, पहला काम क्या करेंगे? किस शोबे में करेंगे? तालीम के। तालीम के शोबे में। जबरदस्त। मुफ्त मशवरा रजब बट को क्या देना चाहेंगे? अल्लाह इसकी खैर करे। डॉक्टर नबीहा को क्या मशवरा देना चाहेंगे? अल्लाह इनकी ज़िंदगी, इनकी फैमिली, इनका अज़वाज ज़िंदगी बेहतर करे। इमरान खान का नाम सुनकर जहन में पहला लफ्ज क्या आता है? अब कैमरा पे बता सकते हैं वो मेरी लफ्ज। जवानी बर्बाद की। ओके, मेरी जवानी बर्बाद की। मरियम नवाज या उस्मान बुज़दार? उस्मान बुज़दार से बेहतर मरियम नवाज। मरियम नवाज, नो डाउट। एक ऐसी आदत जो आप छोड़ना चाहते हैं? छोड़ना चाहता हूँ रात का खाना। रात का खाना। एक ऐसी आदत जो आपको अपनी बहुत पसंद है? कोई भी नहीं पसंद। नहीं पसंद। सियासत में सबसे मुश्किल चीज? कॉम्प्रोमाइज करना। बिजनेस में सबसे मुश्किल चीज? इतबार करना। एक ऐसी ख्वाहिश जो अभी बाकी है? बताएंगे किसी दिन। बताएंगे। फेवरेट पर्सनालिटी आपने बता दिया, शुएब अख्तर साहब। नहीं पर्सनैलिटी नहीं, अच्छा, वो आइडियल हैं आपके। आइडियल। अच्छा चलें, फेवरेट पर्सनालिटी? अलीम खान। अलीम खान। ओके, क्या पसंद है उनके बारे में? सब कुछ। सब कुछ। सखी बहुत है। सही बात है। हाँ। पसंद अल्लाह है। के साथ तिजारत करता है। वाह वाह। अगर खुदा न खास्ता किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं तो सबसे पहले किसे कॉल करेंगे? लड़का मेरा है अदनान, अदनान को करेंगे? छोटा भाई है। अच्छा, रजब बट या डकी भाई, दोनों में से? रजब ठीक। रजब।
जिंदगी में दोबारा एक मौका मिले तो क्या बदलेंगे? किस चीज का मौका मिले? कोई भी ऐसा कुछ भी आप दोबारा कर सकते हो जिंदगी में, अगर आप वक्त को पीछे रिवाइंड कर लें। वही बात आ जाएगी, काश मैं अपने वालिद साहब को अपनी किडनी दे सकता, बस। किडनी उनकी ट्रांसप्लांट का कुछ था, इशू था उनको, और आप डोनर नहीं बन सकते थे उनके? नहीं बन सकता। अच्छा, ओके, ठीक है। वालिद साहब से अगर दोबारा मौका मिले जिंदगी में कॉल पर बात करने का, तो क्या बात करेंगे फोन पर? क्यों बात करें? अच्छा चलिए ठीक है। शॉपिंग में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? कपड़े खरीदना, परफ्यूम, जूते या गाड़ी, या फिर वॉच? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं खरीदने का शौक होता? तो लगता नहीं है आपकी पर्सनालिटी देख के कि आपको कुछ खरीदने का शौक नहीं है। मैं नहीं खरीदता। कितने ब्लैक एंड व्हाइट आउटफिट्स हैं आपके पास? कोई तादाद आपको याद है? ब्लैक एंड वाइट मेरा ना एक असूल है, मैंने जब गर्मियों में कपड़े सिलवाने होते हैं ना, तो मैं इकट्ठे थान खरीदता हूँ, ठीक है, एक ही कलर के। फायदा तो है ना फिर। मिसाल के तौर पे वाइट है ना, मैंने लट्ठा खरीदना है तो मैंने वो 2 थान, उसके आ जाते हैं कोई 14 सूट। ठीक है, इसी तरह ब्लैक करना है, ब्लैक के एक थान। ठीक है। इसी तरह बोस्की करनी है तो बोस्की का था, वो इकट्ठे ही सिलवाते। ज्यादा इन तीनों में से क्या पसंद है? बोस्की, लट्ठा या ब्लैक? वाइट, लट्ठा। वाइट, वाइट, जबरदस्त। मैं पहनते ही वही हूँ। ओके, सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब बच्चों में बैठा हूँ। बच्चों में बैठा हूँ। बच्चों में फेवरेट बच्चा कौन सा है? सबसे छोटा हसनैन वाजी। ओके, कोई ऐसी ख्वाहिश जो बच्चों की पूरी करना चाहते हैं लेकिन अभी सही वक्त नहीं आया? अल्लाह कर देगा खुद ही। खुद ही कर देगा। गुस्सा किस बात पर आता है? हर बात में। ओके, ठीक हो गया। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस कोई नहीं। पुराने दौर में भी कोई नहीं? पुराना दौर कौन सा? ना, जब आप फिल्म्स देखा करते थे कोई तो पुरानी एक्ट्रेस पसंद होंगी ना? नहीं, तब भी ऐश्वर्या। ऐश्वर्या अच्छी थी। ऐश्वर्या थी? हाँ, ऐश्वर्या अच्छी थी। ऐश्वर्या अच्छी थी। फेवरेट एक्टर मेल? मेल में पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, इंडियन? आमिर खान। आमिर खान, जबरदस्त। अगर किसी एक्टर से मिलने का मौका मिले तो किसका इंतखाब करेंगे? किसी को नहीं। किसी का भी नहीं? लोग इधर पागल हो रहे हैं संजय दत्त से मिलने के लिए, सलमान खान। संजय दत्त एक क्लास है। संजय दत्त की तरफ देखिए, वो एक ना फाइटर है। मैं उसको एक्टर नहीं मानता, मैं उसको एक फाइटर मानता हूँ। उसकी जिंदगी एक फाइट से निकल के आई हुई है, कि जब वो जोनी में आया, उसको ऐशो आराम मिला, वो ड्रग्स में चला गया, और नामुमकिन को मुमकिन करके वो बाहर निकला ड्रग्स से। बिल्कुल। फिर वो जेल में गया, नामुमकिन को मुमकिन करके बाहर निकला। वो एक ना आइडियलिज्म में चला जाता है। मुझे ना थोड़ा सा ना ऐसे बंदे ज़्यादा पसंद है जिनकी लाइफ स्ट्रगल से बनी हो, जिनमें मैंने युवराज का कहा था, वो उसको कैंसर हो गया, फिर वो दोबारा क्रिकेट खेलने आया। इसी तरह शुएब अख्तर है। ये लोग टचिंग है अपने, और मुझे ना उन लोगों से पसंद है वो लोग जो दरिया के बिल्कुल ओपोजिट चल रहे हो। दरिया ऊपर से नीचे आ रहा है, उनकी आदत ऊपर जाना, मैं उतर जाना। तो मैं इस कैटेगरी के हूँ। मुझे चाहिए होता है टास्क, मिल गया टास्क, मैंने वो अचीव करना। दैट्स ऑल। आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? अच्छे ही देखूंगा इंशाल्लाह। क्या मतलब, कुछ किसी ओहदे पर देखते हैं? अल्लाह देखो, ओहदे क्या होते हैं? कोई तो दिमाग में तो होता है कि मैं आपको चीज बताऊँ, ये ओहदे शोदे कुछ नहीं होते, ये दिमाग खराब करने वाली बात होती है। अल्लाह ताला से इज्जत वाला रूज मांगे, इज्जत मांगे सबसे पहले, और अल्लाह पाक बचाए गुरूर और तकब्बर से। लोग कहते हैं रूज को ज़वाल है, मैं हमेशा ही कहता हूँ रूज को ज़वाल नहीं है, गुरूर और तकब्बर को ज़वाल है। ज़वाल है, बेशक सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक जब हो बंदा गया। रूज में आगे गुरूर तकब्बर में आता है तब ज़वाल मिलता है। वाह वाह, बहुत अच्छी बात की आपने। शुक्रिया मलिक साहब, बहुत अच्छा लगा। कोई शेर पसंद है? शेर व शायरी में कोई दिलचस्पी है? शेर व शायरी में तो बड़ी दिलचस्पी है। तो फिर हो जाए, फिर जाते जाते हम शेर भी सुन लेते हैं। लेकिन मेरे शेर बड़े अजीबोगरीब है। हम सुनेंगे, इरशाद कीजिए आप। मौजूदा हुकूमत के मुतालिक कुछ कहना चाहूँगा। जी प्लीज प्लीज।
ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਜੋ ओके ਜਿੰਨੀ ਇੰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਇੰਨੀ ਪਾਈ ਜੋ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਈ ਜੋ ਧਰੋਲਾ ਪਾਈ ਜੋ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ बाद? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋ ਸਾਡਾ ਕੀ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ओके कोई और भी शेर सुनाए मजे का, इसी तरह का। हम खुद ही मतलब उसका अखज़ कर लेंगे कि ये किसके लिए था। बड़े मजे का शेर था ये, तो पोटेंशियल वायरल होने वाला शेर है भाई, जबरदस्त। ये मैंने याद कर लेना है, जितना ही अच्छा शेर है जी। बस फिर अगले सबक भी रखो ना। ठीक हो गया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपके जितने भी आगे प्लान्स हैं, आप जो भी सोच रहे हैं, आपको कामयाबियां दें और आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जब भी आप आते हैं बहुत खुशी होती है, और फिर खास तौर पे जब आप वालिद साहब का जिक्र करते हैं और वो आंखें नम हो जाती हैं, तो इस चीज़ का मुझे एहसास होता है कि कितना आप आज भी उनसे मोहब्बत करते हैं और उनका कितना एहतराम किया करते थे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, खुश रहें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में विद अनदर न्यू गेस्ट। अल्लाह हाफिज़।